صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے صلوات پڑھ محمد وآل محمد. اس عظیم عبادت میں معنوی اعتبار سے لا شریک کے ساتھ شریک ہوتے ہوئے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بانی مجلس کی توفیقات کے اضافے کے لیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آل محمد کے گھرانے کی شایع نشان بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما. لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه. وتربية الخلق ووراثتها من دابه. ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات محمد وآل محمد. صلوات ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. حضرات وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان بادہ ولایت، آپ حضرات کی ٹھنڈی صلوات سننے کے بعد میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی زمین ذہن زرخیز کرنے کے لیے معرفت میں اس جملہ کی سماعت کو ہدیہ کیا جائے. برادران اہل سنت کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں مولانا مودودی علیہ رحمہ. ان کا زندگی میں معمول تھا وہ بچوں کے سکولز میں جاتے تھے، بچے سوال کرتے تھے اور مودودی صاحب سوالوں کے جواب دیتے تھے. مودودی صاحب نے کلاس روم میں تشریف فرما تھے اور بچے سوال کر رہے تھے اپنی اپنی عقل کے مطابق. کسی بچے نے پوچھا علامہ صاحب بتائیے خدا کتنے ہیں؟ مودودی صاحب نے فوراً جواب دیا بیٹا ایک. کسی نے پوچھا علامہ صاحب آج نمازیں کتنی ہیں؟ مودودی صاحب فوراً بولے بیٹا 5. علامہ صاحب آج روزے کتنے ہیں؟ مودودی صاحب نے فوراً بتایا.
مودودی صاحب نے دیکھا کونے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بار بار سوال کے لیے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور ٹیچر اسے اشارہ کرتا ہے کہ ہاتھ نیچے کر، اور بچہ سہم کے ہاتھ نیچے کر لیتا ہے۔ مودودی صاحب نے بچے کو قریب بلایا اور بلا کے کہا بیٹا تو سوال کرنا چاہتا تھا؟ اس نے جی علامہ صاحب سوال کرنا چاہتا تھا۔ مودودی صاحب نے کہا بیٹا تو ٹیچر سے نہ گھبرا تو سوال کر۔ اس نے علامہ صاحب آپ بچوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے یہ بتائیے خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ پہلا جملہ مودودی صاحب کی زبان سے نکلا بیٹا تو شیعہ تو نہیں؟ اس کا علامہ صاحب میں ہوں تو شیعہ، لیکن میرے شیعہ ہونے کا سوال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بچوں نے بھی سوال پوچھے ہیں، میں نے بھی پوچھا ہے، مجھے بتائیے خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو مودودی صاحب کے چہرے پر پسینہ پھیل گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں قرآن کا عالم ہوں، میں حدیث کا عالم ہوں، میں تاریخ کا عالم ہوں، بیٹا میں قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ بتا سکتا ہوں، رسول کا کوئی فرمان سنا سکتا ہوں، تاریخ کا کوئی واقعہ سمجھا سکتا ہوں، بیٹا وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے، وہ مدبر الامور ہے، وہ پوری کائنات چلاتا ہے، میں حقیق کیا جانوں وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو بچے نے ہاتھ باندھنے کا علامہ صاحب اگر اجازت دیں تو میں بتاؤں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مودودی صاحب نے کہا بیٹا جلدی بتا۔ بچے ہاتھ باندھنے کا علامہ صاحب اللہ اس وقت آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے، ان کے دشمنوں کو لعنت کر رہا ہے۔ آل محمد آپ کی معرفت سلامت ہے، باقی بھی آپ کی معرفت سلامت ہے۔ لیجیے آپ کی زمین ذہن زرخیز ہو گئی۔ بسم اللہ۔ اب میں معرفت کے 5، 12، 14 بیج بو دیتا ہوں۔ اچھا کچھ سامعین ایسے دیکھیں مجلس میں بیٹھے تو شیعہ چہرہ بنا کر، جانتے شیعہ چہرہ کون سا ہوتا ہے؟ میں نے کہہ رہا کائنات کے رسول نے پہچان بتائی۔ رسول فرماتے ہیں جو علی کا ذکر سن کے کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھیں، شاید 14 صدیوں کا عقدہ ہو جسے مشکل کشا کے صدقے میں کشا کرنے جا رہا ہوں۔ عالم انسانیت کو ایک درس دے رہا ہے خدا، اور ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے انسانوں اگر تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، ناسمجھ ہو، لا علم ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال۔ مجھے امید ہے میں آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کر کے لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ میری گفتگو ضائع نہیں ہوگی۔ میں ممبر پہ آ کے مومنین کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا پسند نہیں کرتا، اور موضوع میری مجبوری ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہ مجھے آتی ہیں نہ میں کرنا پسند کرتا۔ اگر تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، ناسمجھ ہو، لا علم تو کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، عالم اسلام حیران و سرگرداں ہے کہ وہ اہل ذکر کون سے ہیں جن سے سوال کرنا ہے۔ کسی نے کہا استاد اہل ذکر ہے۔ بھائی اس کی آواز بہت گونج رہی ہے، ٹھیک ہے اس کی صلوات مل کے سب پڑھیں بلند آواز سے۔ توجہ ہے حضور؟ اگر تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، ناسمجھ ہو، لا علم ہو تو کیا کرو؟ اہل ذکر سے سوال کرو۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، عالم اسلام حیران و سرگرداں ہے کہ یہ اہل ذکر کون سے ہیں جن سے سوال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کسی نے کہا استاد اہل ذکر ہیں، کسی نے کہا نہیں بزرگان دین جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اہل ذکر ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے استدعا کروں گا کوئی قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، وہ ذاکر تو بن سکتا ہے، اہل ذکر نہیں بن سکتا۔ میں نہ تاریخ کا واقعہ پڑھوں گا نہ حدیث پڑھوں گا کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے۔ میں اسی قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن تو بتا کہ وہ اہل ذکر کون ہے جسے سوال کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اسی قرآن سے پوچھ رہا ہوں جسے آپ کافی سمجھتے ہیں۔ آج
اس محفل میں ہم دیکھیں گے قرآن آپ کے لیے کافی ہے یا ہمارے لیے کافی ہے. میں نام نہیں لوں گا، میں آیت ہی سے سوال کر رہا ہوں. آیت تو بتا اہل ذکر کون؟ تو لیجیے آیت نشانیاں بتا رہی ہے صاحبان بزم معرفت کو اہل ذکر کون ہے. فَاسْأَلُوا جسے سن رکھا ہے کہ قرآن فصاحت کا معجزہ ہے، وہ یہاں معجزہ دیکھ کے اٹھے. جو آیت خود سوال تھی وہی جواب کیسے بنتی ہے؟ فَاسْأَلُوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے. اس کا مطلب ہے اہل ذکر وہ ہونے چاہیے جو خود کسی سے سوال نہ کرتے ہو. سماعت بیدار کریے گا صاحبان بزم معرفت، بالخصوص جو میرے آقا تشریف فرما ہے اور جو خاموشی سے مجلس سننے کے عادی ہیں اور مجلس میں خاموش بیٹھنا عبادت سمجھتے ہیں، انہیں میں ممبر سے بولنے اور خاموش رہنے کا معیار بتاتا رہتا ہوں. اپنی زبان سے نہیں، بنت محمد کی دہلیز کے باہر اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے والے سلمان کی زبان سے. رسول اللہ کے صحابہ نے پوچھا تھا سلمان ہم اکثر سوچتے ہیں اور بحث کرتے ہیں کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے. تو علی کا شاگرد ہے، تجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا، تو بتانا انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے. تو مسکرا کے سلمان محمدی نے کہا تھا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر ذکر علی کے شروع کر دے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کرے. تو میں نے معیار بھی بتا دیا ہے صاحبان بزم معرفت. علی کا نام آپ نے لینا ہے تو باجماعت لینا ہے، ورنہ خاموش بیٹھ کے گفتگو سماعت کرنی. قرآن پہچان بتا رہا ہے قبلہ اہل ذکر کی. فَاسْأَلُوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے. اس کا مطلب ہے اہل ذکر وہ ہونے چاہیے جو خود کسی سے سوال نہ کرتے. آیت وہی ہے، نتیجہ نیا ہے. فَاسْأَلُوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے. اس کا مطلب ہے اہل ذکر وہ ہونے چاہیے جو کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہتے ہوں کہ میں بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا. پھر بھی عالم اسلام کو اگر پتہ نہیں چل رہا کہ اہل ذکر کون ہے، کتابیں پڑھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں، زیادہ لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. جسے 14 صدیوں میں پتہ نہیں چل سکا کہ اہل ذکر کون ہے. ایک جملہ ہے خدا کا، ایک جملہ ہے خدا کے ایک بندے کا. دونوں جملوں کو ملائیے اہل ذکر تمہارے سامنے نہ ہو، ہم مذہب چھوڑ دیں. خدا کہتا ہے اہل ذکر سے سوال کرو. ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے سلونی، مجھ سے سوال کرو. بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہو. میں نے پہلے گزارش کی ہے علی کا نام آپ نے لینا ہے تو باجماعت لینا ہے، ورنہ چپ کر کے گفتگو سماعت کریں. فیصلہ ہو گیا ہے یا نہیں؟ خدا کہتا ہے اہل ذکر سے سوال. علی فرماتے ہیں سلونی، مجھ سے سوال. تو پھر علی نے بتا نہیں دیا اہل ذکر کون. مجلس میں بولنے کی توفیق ہر کسی کی ہوتی نہیں. خدا کی قسم خوش نصیب ہے آپ جو اس پاک پس میں تشریف فرما ہے. مجھے عزت آل محمد کی قسم روح زمین پہ یہی ایک تنہا محفل ہے جس میں آنے والا بیک وقت 5 عبادتیں کر سکتا ہے. مومنوں کے چہروں کی زیارت کر کے آنکھوں کی عبادت، حق سن کے کانوں کی عبادت، حق کی تعریف میں بول ہوئے زبان کی عبادت، ان پہ درود پڑھ کے دل کی عبادت، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کر کے روح کی عبادت. تو جو چاہتا ہے یہاں سے 5 عبادتیں کر کے اٹھے وہ اپنی سماعتوں کے بڑا مقدس ذکر کو بنائے. خدا کہتا ہے اہل ذکر سے سوال کرو. علی فرماتے ہیں سلونی، مجھ سے سوال. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں سلونی کی ہسٹری نہ بتا دوں. آگے لائق اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں اور انشاءاللہ لائق ہی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جانتے ہیں سب سے پہلے سلونی کس نے کہا؟ جی کتاب کا حوالہ لیجیے، وسائل الشیعہ شیخ الریاملی عاد اللہ مقامہ. معصوم فرماتے سب سے پہلے سلونی خود اللہ نے کہا. اللہ ہی کہہ سکتا. رجب کی پہلی شب جمعہ معصوم
معصوم فرماتے خدا نے فرشتوں کو حرم کعبہ میں اکٹھا کیا اور ممبر الوہیت سے پکار کے کہا یا ملائکتی سلونی اما شئتم، اے فرشتوں جو چاہو مجھے خدا سے سوال کرو۔ فرشتے سوال کرتے رہے، خدا جواب دیتا رہا۔ معصوم فرماتے تب سے خدا کی سنت بن گئی، رجب کی پہلی شب جمعہ آتی ہے، خدا فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا سلونی اما شئتم، فرشتوں جو چاہو مجھ سے سوال۔ یہ ہے پہلا دعوی سلونی۔ پھر دوسرا دعوی سلونی کس نے کیا؟ پھر کتاب کا حوالہ لیجیے صحیح بہار الانوار، علامہ محمد باقر مجلسی علی اللہ مقامہ۔ معصوم فرماتے دوسرا دعوی سلونی کیا ہے صالح نبی نے، اپنی بستی کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا یا اہل قریتی سلونی اما شئتم، اے بستی والوں جو چاہو مجھ صالح سے سوال کرو۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ نے بتا دیا ہے چاہے کوئی نبی ہو سلونی کہنا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے۔ روایت بتاتی ہے جناب صالح نے کہا سلونی، تو بستی والوں نے عجیب سوال کر دیا، ان کا صالح ہمارا سوال ہے یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس سے زندہ اونٹنی نکالا۔ معصوم فرماتے سوال سن کے جناب صالح نے عرش کی طرف دیکھا اور دیکھے کہا پروردگار یہ میرے لیے مشکل ہے تیرے لیے آسان۔ اللہ نے صالح کے دعوے کی لاج رکھی، پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکالا۔ یہ تھا دوسرا دعوی سلونی۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ مجھے حکم ہے کہ مجھے علی کی ولایت پڑھنی ہے اور آپ کے مزاج کا نام بتائیں گے کہ واقعی مجھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ بسم اللہ۔ خم غدیر بنے تو پڑھو۔ پہلا دعوی سلونی کس نے کیا؟ نہیں سب بولیں گے تو نتیجہ حاصل کروں گا۔ دوسرا دعوی سلونی کس نے کیا؟ اب پھر کتاب کا حوالہ لیجئے صحیح بخاری۔ عالم اسلام کے پاس اس سے معتبر کتاب کوئی نہیں۔ صاحب صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ تیسرا دعوی سلونی رسول اللہ نے کیا۔ کائنات کا رسول منبر رسالت پہ بیٹھا اور فرمایا ایھا الناس سلونی، اے انسانوں سوال کرو مجھ محمد سے۔ میں کہتا ہوں ممبر سے رسول نے سلونی کہہ کر امت کو بتایا تھا کہ جب میرا ممبر خالی ہو جائے اسے بٹھانا جو سلونی کہہ سکتا ہو۔ ضائع کر دیا ہے خدا کا رسم آپ نے جملہ، رسول نے سلونی کہا۔ جس جملے کے لیے میں نے کہا ہے میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ہدیہ کر رہا ہوں اور مجھے کنائے سے گزرنا ہوگا، ممبر مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں کھول کے بات سنا سکوں۔ رسول نے فرمایا سلونی، سوال۔ صاحب بخاری نے لکھا قطار لگ گئی سوال کرنے والوں۔ اب جو سوال انہوں نے کیے ہیں نہ میں کھول کے سنا سکتا ہوں نہ سمجھا سکتا ہوں، کنائے سے گزروں گا اور آپ سے بہتر کنایا سمجھنے والی قوم اللہ نے زمین پر اتاری ہے۔ ایک قطار لگ گئی سوال کرنے والوں، ایک آگے بڑھا یا نبی اللہ من ابی، اللہ کے نبی میرے باپ کا نام بتائیں۔ میں نے کہا تھا میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ اللہ کے رسول ذرا سوال ملاحظہ فرمائیے، اللہ کے رسول میرے باپ کا نام بتائیں۔ رسول مسکرائے اور فرمایا تیرے باپ کا نام ہے حذافہ بن قیس۔ پتہ نہیں علم غیب کس شے کا نام ہے، باپ اس کا ہے بتا مصطفیٰ رہا۔ یہ ہٹا دوسرا بڑا یا نبی اللہ من ابی، اللہ کے نبی میرے باپ کا نام بتاؤ۔ رسول نے فرمایا فلاں کے ڈر گیا۔ یہ ہٹا تیسرا بڑا یا رسول اللہ من ابی، اللہ کے رسول میرے باپ کا نام بتائیے۔ رسول نے فرمایا فلاں چرواہ ہو۔ روایت کہتی ہے لوگ پوچھتے رہے ہٹتے رہے، قطار کے آخر میں ایک بہت بڑے قد کا بہت چھوٹا آدمی کھڑا تھا۔ میں شیعہ نے حیدر کرار میں پڑھ رہا، اس نے جب دیکھا رسول سچ سچ باتوں کے نام بتا رہے ہیں، اس نے کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے اللہ کا رسول مجھے معاف رکھنا، مجھے رسول کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کی قسم اس کا یہ کہنا تھا کہ پروں کی سرسراہٹ ہوئی جبریل اترا، رسول نے قدم چوم کے کہا اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا قل لا تسأل
یسوکم، میرا حبیب نے کہا تو خبردار میرے محمد سے ایسے سوال نہ پوچھا کرو جن کے جواب سن کے تمہیں شرم آنے لگے۔ آیت ہے قرآن کی صاحبان وقت مارو۔ توجہ ہے حضور، بات آگے بڑھائی جائے۔ میرا موضوع سلونی ہے اور ایک جملہ بھی پوری گفتگو میں سلونی سے ہٹ کے کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ جو موضوع پسند کرتے ہیں، جو علم دوست لوگ تشریف فرما ہے وہ توجہ فرما۔ پہلا دعوی سلونی کس نے کیا؟ بزحمت آپ کی تمام تمہید ختم ہو گئی ہے، اب بس نتائج ہی نتائج۔ پہلا دعوی سلونی کس نے کیا؟ نہیں، سب بولیں گے تو بات بنے گی۔ دوسرا دعوی سلونی کس نے کیا؟ تیسرا دعوی سلونی کس نے کیا؟ چوتھا دعوی سلونی کیا ہے وارث و مالک منبر سلونی نے۔ اچھا میرے بزرگ تشریف فرما ہے، مجھے بتائیے علی نے پہلی مرتبہ سلونی کب کہا؟ 40 سال کی عمر میں؟ بولیے 30 سال کی عمر میں؟ 20 سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں؟ نہیں، خدا کی قسم 16 رجب حرم کعبہ غلاف عصمت میں لپٹا ہوا قرآن ناطق رحل رسالت بلند تھا۔ تاریخ ہے کہ حرم کعبہ میں مشرکین کا ہجوم تھا، علی کو نکلتے ہوئے دیکھ کے مشرکوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری، یہاں تو ہمارا لاپ رہتا تھا، یہ بچہ اس گھر میں کیسے آیا؟ یہاں تو ہمارے مناف کا قبضہ تھا، یہ بچہ اس گھر میں کیسے آیا؟ یہاں تو ہماری عرصہ دیوی رہتی تھی، یہ بچہ اس گھر میں کیسے آیا؟ کسی نے کہا لاش سے پوچھو، اس کا وہ تو بولتا ہی نہیں۔ کسی نے کہا مناف سے سوال کرو، اس کا وہ تو کلام ہی نہیں کرتا۔ کسی نے کہا عرصہ دیوی سے پوچھو، اس کا وہ تو زبان ہی نہیں ہلاتی۔ تاریخ کہتی ہے 16 رجب حرم کعبہ میں پوچھو 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 کی پکار تھی کہ 3 دن کے ابو طالب کے لال نے محمدی ہتھیلیوں کو مچل کر، محمدی ہتھیلیوں کو منبر بنا کر دائیں سے بائیں دے کر کہا مشرکین مکہ، نہ لاش سے پوچھو، نہ مناف سے پوچھو، نہ عرصہ سے پوچھو، سلونی علی سے پوچھو۔ ابھی میں دیکھوں گا جسے اپنی خاموشی پہ ناز ہے، میں اسے دیکھوں گا۔ یاد رکھنا ذکر اس کا کر رہا ہوں جو موسیٰ کی زبان کے تالے بھی کھول دیتا ہے۔ 16 رجب حرم کعبہ غلاف عصمت میں لپٹا ہوا قرآن ناطق، حرم کعبہ مشرکین مکہ سے پر۔ ایک جملہ کہا ہے رسول نے، ایک جملہ کہا ہے جناب ابو طالب نے، ایک جملہ کہا ہے علی کی علی ماں نے۔ جو جملہ ابو طالب نے کہا ہے خدا کی قسم قیامت تک خمار گھولتا رہے اذہان مومنین۔ محمدی ہتھیلیوں پہ علی کو دیکھا ابو طالب نے اور لوگوں نے آ کے مبارک دی، مبارک ہو اے صمد العرب، مبارک ہو اے قمر حرم میں رئیس بلاد عرب و عجم، تجھے بیٹے کی مبارک ہو۔ ابو طالب کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کی قسم، صمد العرب قمر حرم رئیس بلاد عرب و عجم۔ جناب ابو طالب نے فرمایا میں اپنے بیٹے کی آمد کی مبارک صرف اس بندے کی قبول کروں گا جو پہلے علی کے زچا خانے کا طواف کر کے آئے گا۔ یہاں ابو طالب نے علی کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، پہلے علی کو دیکھا پھر کعبے کو دیکھا اور پھر کعبے کو مخاطب کر کے جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا، ما احسن کا، اے
اے کعبہ تو میرے لال کے آنے سے پہلے اتنا حسین تو نہیں تھا. کیا سننے آئے ہیں آپ یہاں؟ ما اشرفک، اے کعبہ تو میرے لال کے آنے سے پہلے اتنا شریف تو نہ تھا. ما اکرمک، اے کعبہ تو میرے لال کے آنے سے پہلے اتنا عزت دار تو نہیں تھا. یہ جملہ کہا ہے سرکار صمد العرب نے، اور جو جملہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ہے وہ مناقب ابن شہرا شعب میں لکھا ہوا ہے. بی بی فرماتی اپنے لال کو لے کر جیسے ہی میں دروازہ بیت اللہ سے باہر نکلی، میں نے دیکھا 360 بت جو کعبے سے باہر حالت قیام میں کھڑے تھے. اچانک میں نے دیکھا کہ 360 کے 360 حالت رکوع میں جھکنے لگے. اب میں دیکھوں وہ زبانیں کس کے اختیار میں ہیں. بی بی فرماتی کہ 360 بت حالت رکوع میں رکے نہیں، میں نے دیکھا 360 کے 360 رکوع سے حالت سجدہ میں گرے. اور بی بی فرماتی میں نے دیکھا وہ جو بڑا بت حبول تھا اس کی پیشانی زمین پر تھی اور اس کے لبوں سے آواز آ رہی تھی، یا علی مجھے تراشا انہوں نے، مجھے نصب کیا انہوں نے، میرے قدموں میں سجدے کیے انہوں نے. یا علی یہ نہیں جانتے میں پتھر ہوں مگر تیری عزت کو جانتا ہوں. یا علی تیری عزت کی قسم یہ میرے پاؤں میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، میں زبان سے علی ولی اللہ پڑھ رہا ہوتا. جناز اپنی خاموشی پہ وہ سامنے آئے. یا علی میں تو پتھر ہوں. ایک جملہ کہہ دوں، جو پتھروں کو کلمہ پڑھائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو بتوں کو سجدہ کروائے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں. یہ جملہ بولا ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے، اور پھر کائنات کے رسول نے ایک جملہ کہا علی ابن ابی طالب کو. اب پھر میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں صحیح بخاری. اور لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ غار ہرا میں جب جبریل آئے، میرے بزرگ جانتے ہیں نوجوان سنیں، جبریل نے آ کے رسول سے کہا اقرا پڑھ. صاحب کتاب نے لکھا ہے پلٹ کے جواب میں رسول نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر دنیا کہتی ہے ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. اب فیصلہ آپ کیجیے گا ہم بڑھاتے ہیں یا آپ بڑھاتے ہیں. برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں محمد ابن طلحہ الشافعی، ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے مطالب الصول. اب روایتیں میں دو سنا رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ علی کو بڑھاتا کون. ماشاءاللہ علی کو بڑھا کون سکتا ہے؟ علی سے کسی نے پوچھا تھا یا علی آپ مشکل کشا ہیں، کائنات کی بڑی سے بڑی مشکل بھی ہو آپ کی دہلیز سے گزرے تو کشا ہو جاتی ہے. یا علی کوئی ایسی مشکل بھی ہے جسے آپ اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں؟ علی نے فرمایا میں کائنات کی مشکلوں کو حل کرنے والا ہوں، مگر ایک مشکل ایسی ہے جو میرے لیے بھی مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ میں بندہ ہوں. پہنچ رہی ہے بات صاحبان بزم معرکہ. کہاں ہے وہ لوگ جو ولایت سننے بیٹھے ہیں؟ وہ کہاں؟ ابھی میں آپ کے مزاج دیکھ رہا ہوں. ولایت ایسا سبجیکٹ ہے جس کے لیے میدان خم غدیر ضروری ہے. ابھی میں آپ کے مزاج دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا سن سکتے ہیں اور کہاں تک سن سکتے ہیں. صاحب مطالب الصول نے دو روایتیں لکھی ہیں. اب آپ فیصلہ کیجیے گا علی کو بڑھاتا کون. ایک صفحے پہ انہوں نے لکھا کہ جبریل نے آ کے رسول سے کہا اقرا پڑھ. جواب میں رسول نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. چند صفحے چھوڑ کے پھر روایت لکھی کہ 16 رجب حرم کعبہ میں جب علی کو ہتھیلیوں پہ رسول نے لیا تو علی کا چہرہ دیکھ کر پہلا جملہ کہا یا علی اقرا، علی پڑھ. ہائے 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 ہائے، جو بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں اور جن تک آواز جا رہی ہے توجہ سے میرا جملہ سماعت فرمائے. صاحب مطالب الصول نے ایک جگہ لکھا کہ جبریل کے اقرا کے جواب میں رسول نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور پھر اگلی روایت میں لکھا کہ 16 رجب علی کا چہرہ دیکھ کے رسول نے پہلا جملہ علی کی طرف دیکھے گا یا علی اقرا، علی پڑھ. خدا کی قسم میں نہیں جانتا وہ کون تھا جسے جبریل کے اقرا کے جواب میں کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. مجھے مصطفیٰ کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کی قسم صاحب مطالب الصول نے لکھا ہے کہ جیسے ہی رسول نے علی سے کہا یا علی اقرا، محمدی ہتھیلیوں میں مچل گیا. مطالب کے لال نے فرمایا ماذا اقرا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حکم کو کر تورات پر رجوع
زبور پڑھی، علی نے انجیل پڑھی، علی نے قرآن منوان پڑھا. ماشاءاللہ. ابھی جبریل کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ قرآن کس حقیقت کا نام ہے. ضائع نہیں کر دیا آپ نے جملہ صاحبان بس میں معرفت. ابھی جبریل کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ قرآن کس حقیقت کا نام ہے. جب علی نے سنایا تو جس کے لعاب دہن کی گھٹی لینے والا جبریل کا محتاج نہیں. علی ابن ابی طالب نے صاحب مطالب الصول نے لکھا، علی نے تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن نازل ہونے سے 10 برس پہلے پڑھا. صاحب مطالب الصول لکھتے ہیں کہ جیسے ہی علی نے چاروں کتابوں کی تلاوت کی، کائنات کے رسول نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور آسمان کی طرف دیکھے کہا واللہ لو حضر الجوم ابی آدم و نوحا و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ لا قروا بانہ احفظھا منہم وعالمھا منہم. اللہ کی قسم اگر آدم سے عیسیٰ تک سب نبی آج بیت اللہ میں اکٹھے ہو جائے تو سب اقرار کریں گے کہ ابو طالب کا بیٹا ان کی کتابوں کا حافظ بھی ان سے زیادہ ہے، عالم بھی ان سے زیادہ ہے. اب تک آپ نے اپنے مزاج سے سنا اور اب میں نے اپنے مزاج سے پڑھنا ہے. یہ تھا علی کا پہلا دعوی سلوم. ماشاءاللہ. پھر علی نے دوسری مرتبہ دعوی سلونی کب کیا؟ جب 3 حکومتوں کا دور گزرا. میں ولایت کے موضوع کے لیے آپ کے اذہان تیار کر رہا ہوں اور جہاں آپ کی پرواز فکر وہاں پہنچ گئی وہیں سے ہم میدان خم غدیر میں چلے جائیں. علی نے دوسری مرتبہ سلونی کب کہا؟ جب 3 حکومتوں کا دور گزرا. پھر صحیح بخاری پڑھیے، رسول اللہ ابتدا میں کھجور کا ایک تنا تھا قبلہ، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز فرمایا کرتے تھے. یمن کا ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے لکڑی کا ممبر نہ بنوا دوں. رسول نے فرمایا آپ بنواؤ، کوئی حرج نہیں. یہ جو ممبر آپ مجالس میں دیکھتے ہیں یہ اسی ممبر کی یادگار. لیکن یہ بندہ تھا کوئی بڑا زیرک اور دانا، اس کی دانائی کو دانا ہی سمجھ سکتا. میں وضاحت نہیں کروں گا، دانا اس کی دانائی کو سمجھیں گے. اس نے جو ممبر رسول کے لیے بنوایا اس کی سیڑھیاں 4 بنوائی. میں نے کہا تھا اس کی دانائی کو دانا سمجھیں. سب سے اوپر والی سیڑھی پہ رسول اللہ بیٹھے. رسول اللہ نے باعتبار ظاہر آنکھیں بند کی. مسلمانوں کا پہلا حاکم آیا، اس نے احترام رسالت میں پہلی سیڑھی چھوڑ دی. دوسری سیڑھی پہ مسلمانوں کا پہلا حاکم بیٹھا. دوسرا حاکم آیا، اس نے احترام رسالت میں پہلی سیڑھی چھوڑی، احترام حاکم اول میں دوسری سیڑھی چھوڑی. تیسری سیڑھی پہ مسلمانوں کا دوسرا حاکم بیٹھا. جب تیسرے حاکم کا دور آیا، اس نے احترام رسالت میں پہلی سیڑھی چھوڑی، احترام حاکم اول میں دوسری سیڑھی چھوڑی، احترام حاکم دوم میں تیسری سیڑھی چھوڑی. چوتھی اور آخری سیڑھی پہ مسلمانوں کا تیسرا حاکم بیٹھا. پھر دنیا کہتی ہے سب برابر ہیں. اگر برابر ہوتے تو سب ایک سیڑھی پہ نہ بیٹھے ہوتے. آئیے آئیے تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد والا. بارہ دیگر صلوات پڑھیں. بر محمد و اہل بیت محمد بلند سلوات. توجہ ہے حضور. سیڑھیاں ہو گئی ختم اور دور آ گیا علی کا. ابھی تو میں نے گفتگو شروع کی ہے صاحبان بزم معرفت. سب اکٹھے ہو کے آئے علی کے دروازے پہ، یا علی تم دین کے راہ پر ہو، دین کے وارث ہو، آؤ تخت سنبھالو، تاج سنبھالو. علی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خلافت تخت و تاج کی محتاج؟ موسیٰ گھر میں بیٹھا ہوا بھی موسیٰ ہے،
فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا بھی فرعون ہے. نہیں یا علی اگر تم نہیں چلو گے ہم میدان محشر میں شکوہ کریں گے کہ دین پہ مشکل بنی تھی, دین کے وارث نے بات نہیں سنی. بس جہاں آپ ہیں وہیں بیٹھ جائیں مہربانی کر کے, وہیں بیٹھ جائیں. ادھر آ جائیں جی, ادھر آ جائیں. اجازت ہے بات کروں؟ شالی دین پہ مشکل بن گئی. اگر آپ نہ چلے تو ہم میدان محشر میں شکوہ کریں گے کہ دین کے راہبر نے بات نہیں سنی. یہی مجبوری لے آئی علی کو منبر تک. اب اگلا منظر سننے والا نہیں دیکھنے والا ہے. عجیب منظر تھا, آگے آگے علی تھے, پیچھے ہجوم تھا. ادھر مسجد نبوی یوں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. جو سامنے پڑا ہے منبر, سامنے ہے دروازہ, درمیان میں ہے راستہ. جس کے ذہن میں منظر اترے گا اسے لطف آئے گا. ادھر سے علی چلے, ادھر مسجد میں ہر نگاہ دروازے پر رک گئی. یہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے علی کا پہلا قدم دہلیز مسجد پہ آیا. آتے ہوئے علی کو لوگوں نے دیکھا, پلٹ کے منبر کو دیکھا, پھر چیمے گولیاں شروع ہوئی. سیڑھیاں تو ہو چکی ہے پر, اب علی کہاں بیٹھے؟ کسی نے کہا ہو نہ ہو تو چٹائی بچھا کے علی زمین پہ بیٹھے گا. قریب ہی بیٹھا تھا 550 برس کا جوان سلمان. اب میں دیکھوں گا زبانیں کس کے اختیار میں ہے. سکندہ ہلا دے گا, جاہل جانتا بھی ہے علی کے معنی کیا ہے. علی کہتے ہیں بلند کو, علی نیچے بیٹھے تو علی رہتا نہیں. تاریخ کی دنیا بھی محو حیرت تھی کہ ابو طالب کے لال نے منبر رسالت کی طرف بڑھنا شروع کیا. ادھر علی منبر کی طرف بڑھ رہے تھے, ادھر لوگوں کی حیرت بڑھ رہی تھی. منبر کے قریب جا کے علی نے دایاں قدم اٹھا کے پہلی سیڑھی پہ رکھا. لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا. علی نے دوسرا قدم دوسری سیڑھی پہ رکھا. لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارنا شروع کیا. علی نے تیسرا قدم تیسری سیڑھی پہ رکھا. لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنی شروع کی. یا علی نے دایاں قدم محمد والی سیڑھی پہ رکھا. مجمع میں ایک شور اٹھا, یا علی ما عظمت مقام الرسول, علی تم نے رسول کے منبر کا احترام نہیں کیا. بس یہ سننا تھا. یہ جلال اللہ سے علی کا چہرہ دمک اٹھا. علی نے دیکھا ما ھذا العوام, جاہلوں یہ تو لکڑی کا منبر ہے, میں نے تو محمد کے کندھوں پہ کھڑا رکھا. بولو اس کی زبان سے یہ مبارک ہے. یہ تو لکڑی کا منبر. بسم اللہ. آل محمد آپ کو سلامت رہے. آل محمد آپ کی معرفت سلامت رہے. اب علی نے بیٹھ کے ایک ایسا جملہ کہا. یہاں علی نے دوسری مرتبہ دعویٰ سلو نہیں کیا. یہاں بیٹھ کے خدا کی قسم ایک علی نے ایسا جملہ کہا جو قیامت تک کی فصاحت, بلاغت, علم, ادب پر غالب ہے. علم و ادب قیامت تک کا, عرفان و علم و ادب سر بسجود رہے تو حق اطاعت ادا نہ ہو. اور جملہ خود بولے گا کہ میں علی کی زبان سے نکلا. تاریخ میں بہت سے ایسے جملے ہیں جو خود بتاتے ہیں کہ میں علی کی زبان سے نکلا. مثال کے طور پہ ایک جملہ سنا دوں. اسی منبر پہ کوئی بیٹھا تھا اور بھری محفل میں اس نے علی سے کہا یا علی میری بیعت کرو. علی نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا, پھر بیٹھنے والے کو دیکھا اور دیکھے گا پہلے یہ بتا تو ہے کون. اس نے کہا یا علی میں جانشین محمد میں نائب مصطفیٰ, کائنات کے سوالوں کے جواب دینے والا علی اگر سوال کرتے. اس نے یا علی میں جانشین محمد میں نائب مصطفیٰ. مسکرا کے علی نے مجمع کو دیکھا, پھر اس کی طرف دیکھے گا اچھا تو میرے مصطفیٰ کا نائب ہے, یہ بتا میرے محمد کی حکومت صرف انسانوں پہ تھی یا جنوں پہ بھی تھی. کہنے لگے یا علی جنوں پہ بھی تھی. علی نے مسکرا کے کہا یہ بتا زندگی میں تو نے کبھی جن دیکھا ہے. کہنے لگا نہیں یا علی. علی نے فرمایا تو بیعت مانگ رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں جب تو نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی ان پہ حکومت کیسے کرے گا. علی 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 جملہ بتا رہا ہے نا کہ مجھے علی نے بولا ہے. جملہ بتا رہا ہے کہ میں علی کی زبان سے نکلا ہوں.
تو رعایا ہی نہیں دیکھی، ان کا حکومت کیسے کرے گا؟ بخلا کے سے کہہ دی یا علی آپ نے جن دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا وہ دن بھول گئے ہو جب ڈول پھینک کر آ گئے تھے؟ کوئی تو سمجھا ہوگا میں نے کیا کہا ہے۔ یہ ہے دوسرا موقع صاحبان بس میں معرفت جب علی نے سلونی کہا، ماشاءاللہ، اور مختلف کتابوں سے علی کے 28 دعوے اس غنی کے تکثیر نے اکٹھے کیے کہ علی نے کہاں کہاں کن کن لفظوں میں کہا سلون۔ علی منبر پہ بیٹھے، اب یہ جملہ میری ساری گفتگو بھول جائے گا، اس ایک جملے کی قدر کر لیجئے گا خدا کی قسم، میں نے کم از کم اپنی مطالعاتی زندگی میں اس سے قیمتی جملہ نہیں پڑھا، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ علی منبر پہ بیٹھے، علی نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پہ وسط کی، ہتھیلیاں سر پہ رکھی اور آسمان کی طرف دیکھے گا، الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ، حمد ہے اللہ کی اس کے احسان پر کہ آج حق بیٹھ گیا ہے اپنے مقام پر۔ ہائے 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 ہائے، نہیں جملہ تو آگے ہے جو علی نے بولا ہے، یہاں کے بلا علی نے اپنے ہاتھ کی جلد کو پکڑا اور جلد کو پکڑ کے علی نے فرمایا ایھا الناس ھذا صفۃ العلم۔ میں امید کرتا ہوں میں نے پہلے کہا میری ساری تقریر بھول جائے گا، اس ایک جملے کو یاد رکھیے گا، آخری سانس تک آپ کو یہ جملہ لطف دیتا رہے گا۔ علی نے ہاتھ کی جلد کو پکڑ فرمایا ایھا الناس ھذا صفۃ العلم ثم کشف عن بطنہ، پھر علی نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا اور اپنی پسلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا فإنما بین جوانح منی علما جما، پھر علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے ایھا الناس ھذا عیبۃ رسول اللہ، میں نے کہا قیامت تک کی فصاحت، بلاغت، علم، ادب، عرفان قربان ہو جائے علی کے جملے پہ تو حق ادا نہ ہو۔ علی نے ہاں، اور جملہ خود بتائے گا میں علی کی زبان سے نکلا ہوں، علی نے ہاتھ کی جلد کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا ایھا الناس ھذا صفۃ العلم، دنیا والوں پہچان لو یہ علی کی کھال نہیں علم کا غلاف ہے۔ میں امید کر رہا تھا کہ آپ قدر کریں گے۔ ایھا الناس ھذا صفۃ العلم، دنیا والوں پہچانو یہ علی کی کھال نہیں علم کا غلاف ہے۔ ثم کشف عن بطنہ، پھر علی نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا اور اپنی پسلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا فإنما بین جوانح منی علما جما، علی نے فرمایا پہچان لو یہ علی کی پسلیاں نہیں علم کی حدیں ہیں۔ پھر علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا ایھا الناس ھذا عیبۃ رسول اللہ، پہچان لو یہ علی کا سینہ نہیں یہ محمد کا صندوق ہے۔ یہاں علی نے دوسری مرتبہ دعویٰ سلونی کیا، پھر علی نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، میں 3 تحفے آپ کو دینا چاہتا ہوں، 3 گفٹس، اور انشاءاللہ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ واقعی تحفہ لے کے اٹھے۔ یہاں علی نے سلونی کہا، فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، سوال پہلے کہ تم علی کو کھو، اس سے پہلے کہ علی چلا جائے، نہیں تم علی کو کھو دو۔ علی نے بتا دیا میں یہی ہوں گا، تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ پھر علی نے لفظ بدلے، فرمایا سلونی اما بین اللوحین، علی سے سوال کرو کہ 2 لوحوں کے درمیان کیا ہے۔ پھر علی نے لفظ بدلے، فرمایا سلونی عن کتاب اللہ، علی سے اللہ کی کتاب کے بارے میں سوال کرو۔ پھر علی نے لفظ بدلے، فرمایا سلونی اما فوق العرش واما تحت العرش واما دون العرش واما عند العرش، علی سے سوال کرو عرش کے اوپر کیا ہے، عرش کے نیچے کیا ہے، عرش کے پیچھے کیا ہے، عرش کے اندر کیا ہے۔ یہاں علی نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے، یہ فکر کا پہلا تحفہ دینے لگا صاحبان بس میں معرفت، یہاں علی نے ایک ایسا دعویٰ سلونی کیا جو بہت مشہور ہے،
لیکن اتفاق یہ ہے مشہور ہوا ہے غلط. میں آپ کو علی کا صحیح دعویٰ سنانے لگا, اور دعویٰ ایسا ہے کہ بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی سماج سے نہ ٹکرایا ہو. علی نے فرمایا سلونی, سوال کرو میں زمین کے راستوں سے. دیکھیے اتنا مشہور ہے کہ آپ خود بولیں, لیکن مجھے معاف کیجیے, یہ بات میری عقل نے نہیں مانی کہ علی نے کہہ دیا میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں, اس لیے کہ بہتر آتا ہے کمتر کے مقابلے میں. کون سمجھا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے آپ زراعت کرتے ہیں, فصلیں اگاتے ہیں, یہ ٹکڑا زمین کا اس ٹکڑے سے بہتر ہے, تو کیا دونوں ایک جیسے؟ بولیے, یہ بہتر ہے تو وہ کمتر ہے. استاد کہے کلاس میں یہ بچہ اس بچے سے بہتر ہے, تو کیا دونوں برابر؟ اگر ایک بہتر ہے تو دوسرا کمتر. اب فیصلہ آپ کیجیے گا, میں کیسے مان لوں علی نے کہہ دیا میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں, پھر تو معاذ اللہ مجھے ماننا پڑے گا کہ علی زمین کے راستے آسمانوں سے کم جانتے ہیں. نہیں کوئی بات اور سمجھ میں آتی ہو تو بے شک کھڑے ہو کے سوال کیجیے. مجھے اپنی کام علمی کا بھی اعتراف ہے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر بھی مکمل اعتماد ہے. میں جب تک جواب نہیں دوں گا آگے نہیں بڑھوں گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ میری عقل نے نہیں مانا کہ علی نے کہا میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں, پہلا فکر کا تحفہ دینے لگا. پھر تلاش کرتے کرتے مجھے علی کا وہ سچا دعویٰ مل گیا. علی نے یہ نہیں کہا تھا مجھے سوال کرو میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. علی نے فرمایا سلونی انی بطورت السماوات عالم منکم بطورت الارض. علی سے سوال کرو اتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے جتنے میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. محسوس ہوا ہے تحفہ یا نہیں؟ جسے تحفہ نہیں ملا وہ ہاتھ کھڑا کرے. دو تحفے اور رہ گئے. پھر علی ابن ابی طالب نے فرمایا سلونی اما شئتم, جو جی میں آئے علی سے پوچھ. بس یہی لانا تو آپ کو صاحبان بس میں معرفت, جو جی میں آئے علی سے پوچھ. جملہ ہدیہ وہ کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے استقبال میں کھڑے بھی ہو گئے تو حق کے سماعت ادا نہیں ہوگا. آپ کو کلک رہے گا کہ ہم نے ویسے نہ سنا جیسے سننا چاہیے تھا. یہاں قبلہ علی نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس کے سامنے دعوی سلونی بہت چھوٹا ہے. اب آپ خود سوچیے وہ دعویٰ کتنا عظیم ہے جس کے سامنے دعوی سلونی چھوٹا ہے. لیکن جب دعویٰ آپ سنیں گے تو آپ کا ذہن و ضمیر کہے گا کہ اس کے سامنے واقعی دعوی سلونی چھوٹا ہے. توجہ ہو تو سناؤں علی کا وہ دعویٰ. علی سلونی کہتے تھے, لوگ سوال کرتے تھے, علی جواب دیتے تھے, اور جب کوئی جواب لے کے جانے لگتا تھا علی روکتے تھے اور رو کے فرماتے تھے علی سے جواب لے کے چلے نہ جایا کرو, علی سے یہ بھی پوچھ لیا کرو یا علی یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. سماعت بیدار کرنا صاحبان بس میں معرفت, یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. فقیر شام آیا امیر صبح شام کے پاس. اب میں کیا کروں, آپ امیر شام سننے کے عادی ہیں اور میں کہہ رہا ہوں فقیر شام آیا امیر صبح شام کے پاس. یا علی میرا ایک سوال ہے. علی نے فرمایا سوال بتاتا ہے یا میں جواب شروع کروں؟ کہنے لگا نہیں یا علی بتاتا ہوں تو بھی سن, تیرے درباری بھی سنے. علی نے فرمایا بول. اس نے کہا یا علی تم ہو خاندان بنو ہاشم کے جوان, ہم ہیں خاندان بنو امیہ کے جوان, ہم دونوں میں بڑا فرق ہے. تمہاری داڑیاں ہیں گھنی, ہماری داڑیوں میں ہے کہیں کہیں بال. یا علی اس کا سبب کیا ہے؟ جو خاموش ہے اور تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تجربہ میں یہاں بھی کروا سکتا ہوں. جتنے داڑیوں والے مومن ہمیں کھڑا کر کے ان کے چہرے کی زیارت کیجئے, گھنی ہے یا نہیں. اور کہیں کہیں والا سیمپل بھی آپ دیکھ چکے ہیں. جس نے جس گھر سے محبت کی ہے اس میں اس گھر کا اثر آیا. یا علی تمہارے کہا آپ استقبال میں کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا. جو جملہ اتنا عظیم ہے, یا علی تمہاری داڑیاں ہیں گھنی, ہماری داڑیوں میں ہے کہیں کہیں بال. اس کا سبب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ علی کے لبوں کو جنبش ہوتی تھی کہ یا علی تجھے اپنا دعویٰ یاد ہے نا کہ جب مجھ سے کچھ پوچھو یہ بھی پوچھو جواب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو یہ ابو طالب کے لال تیرے امتحان ہے, بتانا قرآن میں تیری میری داڑھی کے ذکر کہا ہے. عزت حیدر کی قسم اس کا یہ کہنا
الذی خبث لا یخرج الا نقدا. علی نے فرمایا یہ دیکھ قرآن تیری میری داڑھی کی تو بات کر رہا ہے کہ طیب زمینیں گھنی فصل دیتی ہے، خبیث زمینیں کہیں کہیں فروزہ نکالتی ہے. بولو اس کی زبان سے کتنی عبادت ہے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. کچھ مومنین ساری مجلس میں صرف داد دیتے ہوئے مومنین کو دیکھ کے گھبراتے رہتے کہ نہیں کیا ہوا. اس وقت کے گھبرائے ہوئے. اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو بھی وہی ہو جائے گا جو انہیں ہوا. صلوات ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. لطف آیا ہے علی کے دعوے کا. اب دوسرا تحفہ دے دوں فکر کا. علی تو علی ہے. میں نے اس حویلی کے چھوٹے چھوٹے بچے تاریخ میں دیکھے ہیں جو گلیوں میں کہتے پھرتے تھے سلونی 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 سلونی. یہی فقیر اسلام کھڑا تھا اپنے کچھ حواریوں کے ساتھ. کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا. ادھر سے علی کا علی بیٹا ٹہلتا ہوا رہا. کائنات کے حسن کا مصدر اول حسن. اسے حسن مجتبیٰ کو آتے ہوئے دیکھا اور دیکھے کہا اے حسن جیسے تیرا بابا سوالوں کے جواب دیتا ہے ایسے تو بھی دے لیتا ہوں. فرمایا تو نہیں جانتا ہم سب محمد ہیں. ہائے 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 کوئی تو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. اسے کہا اچھا پھر حسن اب اللہ کرے آپ اشارہ سمجھے تو مجھے لطف آئے. اس کا اچھا حسن یہ بتا اس درخت پہ کتنی کھجور ہیں. خدا کی قسم کمال. اگر آپ یہ اشارہ سمجھیں تو مجھے لطف آئے. حسن بتا اس درخت پہ کتنی کھجور ہیں. حسن مجتبیٰ نے فرمایا اس درخت پہ 4004 کھجور ہیں. نہیں سمجھے نا آپ میں نے کیا کہا ہے. جو نہیں سمجھے وہ ساتھ ملا لیتے ہیں. یہ پوچھنے کے لیے وہ درخت کی طرف دیکھ رہا تھا. علی کا بیٹا بتانے کے لیے وہ نہیں دیکھ رہا تھا. لیکن یہ جملہ ہدیہ کرنے سے پہلے آپ کو فکر کا تحفہ دے دو. صاحبان بس میں معرفت شاید تاریخ کا ایک سوال آج یہی دفن ہو جائے. بڑی پرانی بحث ہے. بسم اللہ بسم اللہ مولا قبول کر. نہیں علی کا نام میں نے کہا تھا یا مل کے لیے یا چپ کر کے گفتگو سماعت کر. فکر کا دوسرا تحفہ دے رہا ہوں. صاحبان بس میں معرفت اور تاریخ کا ایک بہت بڑا سوال آج یہی دفن ہونے والا. اس مجلس میں قبر بنے گی اس سوال. آج کے بعد وہ سوال رہے تو پھر مجھے گفتگو کرنے کا حق نہیں. اور سوال اتنا بڑا ہے کہ تاریخ میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر. اور وہ سوال کیا ہے کہ آل محمد کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے نا سوال. دو گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کہا ہے ایک گروہ نے لکھا نہیں. دونوں گروہ کے علماء نے کتابیں لکھی. آج کا نوجوان ادھر کی کتاب پڑھے تو ذہن ادھر مائل ہوتا ہو, ادھر کی کتاب پڑھے تو ذہن ادھر مائل ہوتا.